لائف اسٹائل ہے. ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے ان کے انٹروڈکشن سے. ان سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کا لائف اسٹائل کیا تھا, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اور آپ نے کب یہ سب اسٹارٹ کیا, آپ کو کب سے شوق ہوا ٹک ٹاک پہ آنے کا, اور کب سے شوق ہوا کہ لوگوں میں فیمس ہونا ہے, لوگوں میں اپنا نام بنانا ہے, اور کس طرح سے شوق آیا, اور اس کے بعد آگے اب بھی جس مقام پر ہیں وہ کیسے ہیں اور کس طرح سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں, آپ بتائیں کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ. اچھا جی حریم شاہ, مجھے بتائیے گا, آپ کا تو نام ہی ویسے تو کافی ہے, لیکن آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کہاں سے شروعات کی, کہاں سے پڑھا, جب چھوٹی تھیں تو کہاں رہتی تھیں؟ اوکے, میں نے جہاں پڑھا تو ایجوکیشن تو میں نے ساری کمپلیٹ کی ہے ہاسٹل میں رہ کے. میرا مطلب بیک گراؤنڈ کہاں سے ہے؟ میں بیسکلی خیبر پختونخوا سے ہوں. اور جب میں چھوٹی سی تھی 5th تک میں نے اپنی ماما کے ہی پاس پڑھا تھا. میری ایکچولی ماما بابا دونوں سرکاری مطلب تھے اور میری مدر ٹیچر تھی. اور پھر اسٹارٹ مجھے مطلب بچپن میں تھی, چھوٹی تھی, 5th تک ان کے پاس جب میں نے پڑھا تو اس کے بعد میں ہاسٹل میں آ گئی. پھر 6 سے لے کے میں نے گریجویشن تک اسٹل ہاسٹل میں رہ کے پڑھے. اسلام آباد میں جو میری سیکھنے کی لائف تھی میں نے سیکھا بھی ہاسٹل سے, میں نے پڑھا بھی ہاسٹل سے, میں اڈلٹ بھی ہاسٹل میں ہوئی, اور سارا کچھ یہ مطلب میں نے اپنے ٹیچر سے سیکھا, ہاسٹل میں اپنی کمپینین سے سیکھا. اچھا, گھر میں آپ نے یعنی بہت کم وقت گزارا؟ بالکل, میں نے بہت کم وقت گزارا, اور مجھے شروع سے شوق تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا ہر شوق پورا کیا. مجھے شروع سے ایسے شوق ہوتا تھا نا کہ گرلس جاتی ہیں ہاسٹل میں رہتی ہیں اور ہاسٹل میں پڑھتی ہیں, اور ہاسٹل میں یہ تو ہاں, تو مجھے یہی تھا کہ نہیں میں نے سب سے اچھے اس میں پڑھنا ہے, لیکن میں نے ہاسٹل میں رہ کے پڑھنا ہے. تو پھر میں نے اسی طرح ہاسٹل میں آ گئی, پھر میں نے ہاسٹل میں ہی پڑھا, اور ہاسٹل میں ہی میں مطلب ویسے. اور آپ کیسی اسٹوڈنٹ تھی, لائک اسٹوڈنٹ ہوا کرتی تھی یا پھر کیسی اسٹوڈنٹ؟ میں اسٹوڈنٹ ایسی تھی کہ مطلب پوزیشن کبھی نہیں لی لائک ایسے, لیکن میرا یہ ہوتا تھا کہ میرا جی پی بہت اچھا آتا تھا, جی پی بھی بہت اچھا تھا, اور میرے مارکس جو ہے وہ بھی اچھے آتے تھے. میں ایسے بہت کتابی کیڑا نہیں تھی کہ میں مطلب لائک پڑھتے رہنا یا کچھ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, لیکن مجھے یہ بڑا شوق ہوتا تھا کہ میرے پاس ڈگریاں ہو, میرے پاس یہ بھی ہو, میں نے یہ بھی کیا ہو, یہ بھی کیا ہو, مطلب ہر چیز کا کریز ہوتا تھا. اور میں بالکل بھی اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ ہر وقت پڑھنا یا کچھ. میرے جب ایگزام ہوتے تھے تو اس رات میں بیٹھ کے ساری رات پڑھتی تھی کہ صبح میں نے پیپر دینا ہے اور ساری رات میں نے پڑھنا ہے. ہوم ورک کبھی ٹائم پہ نہیں کیا مجھے نہیں. اور میں میتھ میں بہت نالائق ہوتی تھی, میں پوری لائف میں ایک دفعہ فیل ہوئی تھی, اور میتھ میں میری سپلی آئی تھی. اس کے بعد میں کبھی فیل نہیں ہوئی, ایک ہی دفعہ میتھ میں فیل ہوئی تھی. میتھ مجھے بالکل نہیں آتا تھا, پھر مجھے نہیں پتا ابھی کیا حالات ہیں. میں سیریسلی بتا رہی ہوں, مجھے نہیں پتا کہ میں نے میتھ کو کیسے پاس کیا, اور میں نے انٹر تک مست تھا, نہیں میٹرک تک, سوری مست تھا کہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے میتھ. اور مجھے نہیں پتا کہ میٹرک تک میں کیسے پاس ہوئی, حالانکہ میں نے بورڈ کے ایگزام دیے, اور میں نے مطلب آپ نے کیا کیا, آپ نے بی ایس سی کیا ہوا ہے؟ میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے, میں نے ماسٹر کیا, میں نے کمپیریٹیو ریلیجن کیا, اور میں نے سی ٹی پی ٹی سی کے سارے کورسز کیے ہیں. اور ساتھ میں جو شارٹ ریلیجن میں آپ نے یا یہ جو شارٹ کورسز ہوتے تھے جیسے لائک کمپیوٹر کورس, اس طرح کے مجھے شوق ہوتا تھا, اور میں شوق کے لیے جاتی تھی کرتی تھی. لیکن ایسے مجھے ڈپلوما میں مل جاتا تھا, پاس بھی ہو جاتی تھی وہ سارا, لیکن وہ بہت نہیں ہوتا تھا کہ بہت زیادہ پڑھنا یا ایسے. ہاں, مجھے ناول پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا تھا شروع سے, ڈائجسٹ پڑھنا, ناول پڑھنا, مطلب کوئی بھی. ہاں, یہ نسیم حجازی کو میں بڑا پڑھتی تھی, اس کے ناول بڑے ہسٹوریکل ہوتے تھے لائک ایسے. اور آرکیالوجی میں بہت پڑھتی تھی, اس میں پرانے کھنڈرات اور ان چیزوں کی جو بتائیں گے تھے. ہسٹری میں بڑی پڑھتی تھی. ہسٹری آپ کو پسند ہے؟ مجھے بہت پسند تھا, اس میں جو وہ ہوتے تھی مطلب ساری یہ چیزیں مجھے پسند تھی. ویسے پڑھنے کا اس لحاظ سے مجھے شوق تھا. ناول میں رضیہ بٹ, حمیر احمد, نمرا احمد, کسی کو میں نے نہیں چھوڑا جس کا ناول میں نے نہ پڑھا, وہ مجھے انٹرسٹنگ لگتے تھے. تو یہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ, ان سب کے ساتھ ساتھ ٹک ٹاک کا شوق اور اس فیلڈ میں آنے کا شوق کیسے؟ ہاں, تو وہ میں آپ کو بتا رہی تھی. پھر اس کے بعد میں جب اسلام آباد میں تھی, پھر میں یہاں پہ میری ایک یونیورسٹی پہلے ہی ہے, میری بہت اچھی فرینڈ ہے عائشہ, ان کا نام ہے. اور وہ ایک دن آئی کہ تھی, اور ٹک ٹاک کے پہ نہیں سوری ٹک ٹاک سے پہلے بھی میں نے ماڈل ایز اے ماڈل میں نے کام کیا. میں نے دارالارقم کے اسکولس میں کچھ عرصہ میں نے پڑھایا بھی ہے, مجھے شوق تھا کہ میں نے ٹیچنگ کرنی ہے لائک ایسے. تو میں نے ٹیچنگ بھی کی دارالارقم کے اسکول میں, اور پھر میں نے مجھے شوق تھا کہ میں نے ماڈلنگ کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ماڈلنگ سٹارٹ کیا. مجھے شوق تھا, تب میں نے اقرا یونیورسٹی اور بہت ساری یونیورسٹی کے اندر میں فیشن شو کرتی تھی, اور بہت سارے میگزینس کے لیے گل احمد اور کافی مطلب برانڈ کے میں نے شوٹ وغیرہ کیے.
اور شوٹ کے ساتھ ساتھ میں نے مطلب جب میں فیٹ اپ ہو گئی، میرا دل بھر گیا، تو میں نے ماڈلنگ سے بھی اسکپ کر لیا. لیکن ماڈلنگ میں بھی مجھے کام ملا، لائک میرا شوق تھا اور مجھے کام ملا. آپ نے جو بھی آپ کے شوق تھے وہ آپ نے بے شک تھوڑے ٹائم کے لیے لیکن پورے سب کیے آلموسٹ. اچھا، تو یہ ٹک ٹاک کا جو آپ نے اسٹارٹ کیا تھا، آپ نے بتایا تھا اپنی دوست کے ساتھ ویڈیو بنائی. ہاں، میری دوست ہی آئی کہ تھی ایپ پہ، مجھے تو ویڈیو بنانی بھی نہیں آتی تھی. ایسے اس نے مجھے سکھایا. ایسے مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسے فیم ملے گا، یا اتنی مطلب فین فالوئنگ بڑھے گی، یا اتنا کرٹیسزم ہوگا، یا اتنا لوگ اپریشیٹ انکریج بھی کریں گے، اتنے زیادہ فین بھی بنیں گے. لیکن دونوں ہوتے ہیں، ہر چیز ساتھ ساتھ ہوتی ہے. آپ کی جہاں پہ فین فالوئنگ ہوتی ہے وہاں پہ ہیٹر بھی ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں نفرت کرنا بھی لوگوں کا حق ہے. دیکھیں، کسی کے ہم دل و دماغ پہ قابض نہیں ہو سکتے. کسی کے دل جیتنا بہت بڑی بات اور بہت ڈیفیکلٹ کام ہوتا ہے، کسی کا ہم دل جیت لیں. تو اگر کوئی ہم سے نفرت کرتا ہے تو وہ اس کی اپنی فیلنگز ہیں ہمارے بارے میں، یہ اس کا رائٹ ہے ہم سے نفرت کرے. لیکن میں کہتی ہوں نفرت کر کے آپ کسی کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ. نفرت کرنا آپ کا رائٹ ہے. اگر آپ کسی سے نفرت کرتے ہو تو آپ مطلب اپنے آپ کو گناہ گار نہ کرو. اس کی ذات کو ڈسکس کر کے آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، اس کو نہ دیکھو. میں نے شروع سے یہ اپنا ایک اصول بنایا تھا کہ مجھے بھی بہت سارے لوگ اچھے لگتے ہیں. ٹک ٹاک پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہوتے، لیکن اب جو مجھے نہیں پسند تو میں ان کی زندگی جیرن کر دوں، یا میں ان کے بس آپ نے وہاں سے ہاں میں بالکل ٹک ٹاک بنایا. اور ٹک ٹاک پہ مجھے بہت فیم ملا. لائک میں ساری یہ جو آپ کی جتنی بھی شہرت تھی اور جتنا بھی آپ کو فیم ملا، جتنی بھی آپ فیمس ہوئی، وہ ٹک ٹاک سے ہی ہوئی ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کبھی کوئی اور پلیٹ فارم بھی یوز کیا جس کی وجہ سے آپ کو فیم ملا؟ ٹک ٹاک میجر جو ہے وہ ٹک ٹاک ہی ہے. تو لیکن یہ دیکھیں نا کہ آہستہ آہستہ مطلب آپ نے ٹک ٹاک سے اپنا سفر شروع کیا، لیکن پھر دیکھا یہ گیا کہ آپ بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ وہ بھی میں بتاتی ہوں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ایک تو یہ کہ میں پی ٹی آئی کے شروع سے وہ ساتھ منسلک تھی. میں کیسے منسلک تھی؟ بہت ساری مطلب بہت کلوز ریلیٹیو پی ٹی آئی کے لیے ورک کر رہے تھے اور پی ٹی آئی کے ساتھ. اور میں ٹک ٹاک پہ تو میں نے بعد میں ویڈیوز اس طرح ڈالی اور وہ کیا. میں بہت پہلے سے مطلب پی ٹی آئی کے لوگوں سے ملنا یا اس طرح سیاسی لوگوں. اچھا، تو مطلب سیاستدانوں کو جو آپ جانتی تھی وہ پہلے سے جانتی تھی. میرا پہلے مطلب ایسا تھا، میری پہلے سے ہی ایسا ہمارے پی آر یا میری وہ ایک اسٹرانگ تھا. وہ تو آپ کو پتہ ہے. پھر ایک چیز جب میں نے اپلوڈ کی یا شیئر کی تو لوگوں نے اس کو اپنا رخ دیا، یافتہ انداز دیا یا جو بھی کیا. تو پی ٹی آئی کے لیے میں نے مطلب جب میں یونیورسٹی میں تھی تب سے میں پی ٹی آئی کے لیے کام کرتی تھی. اچھا، یعنی آپ یہ ایسا نہیں ہے، ورنہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو سیاستدانوں تک پہنچی ہیں وہ ٹک ٹاک کے بعد جو آپ کی شہرت ہوئی اس کے بعد وہ سب کچھ ہوا، لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ اس سے پہلے سے ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اچھا، تو جیسے چلیں اگر آپ کی پہلے تھی بھی ان کے ساتھ جان پہچان، تو وہ بہت سے سیاستدانوں کے ساتھ آپ کی ویڈیوز بھی آئیں، اور جن میں سے شیخ رشید بھی تھے نا. شیخ رشید کے ساتھ آپ کی ویڈیو آئی تھی اور وہ بڑی وائرل بھی ہوئی تھی. تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ وہ کیا کس حد تک سچائی ہے اس کے اندر؟ جی دیکھیں، وہ تو ایک پبلک فگر ہیں، چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہیں یا کوئی بھی ہمارے سیاسی مطلب وہ تو سب پبلک ہیں. ان کے ساتھ ہم نے مطلب ویڈیو بنایا یا ایسے وہ کیا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگ اس کو نیگیٹو اتنا وہ کریں گے یا کچھ. وہ ہم نے ایسے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیا تھا. تو میرے خیال میں ان چیزوں کو اتنا وہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، وہ جو نہیں، لیکن وہ یہ ہوا تھا کہ جیسے کچھ ویڈیو کالز بھی تھیں آپ کی، وہ بھی بہت وائرل. اصل میں ویڈیوز سے زیادہ اور پکچرز سے زیادہ نا آپ کی وہ ویڈیو کال جو تھی وہ وائرل ہوئی تھی. اس میں یہ تھا کہ تو وہ کیا سچائی تھی؟ یعنی جیسے اس میں آپ جو بول رہی ہیں وہ جو کچھ بھی ہے، تو وہ اس میں یہ ہے کہ اصل میں واقعی ایسی حقیقت تھی؟ ان سیاستدانوں نے کبھی آپ کو اپنے گھر دعوت دی آنے کے لیے، رکنے کی کیا مطلب ایسے ان سے شیخ رشید صاحب بہت اچھے انسان ہیں، اور مطلب ویسے وہ اچھے انسان ہیں، بہت ہاں اچھے انسان ہیں، ایک اچھے انسان ہیں. اور ان کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی اس طرح کی. ہاں، وہ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اگر کسی کے دوست ہوتے ہیں تو آپ اس کو کہیں پہ بدنام نہیں کرتے نا. یہ تو اور یہ جو باتیں ہوئی تھیں یہ بھی میں نے نہیں کی تھی. جو بھی کیا میرے مخالفین نے، جنہوں نے بھی کیا وہ سب جانتے ہیں. میں کہیں پہ کوئی غلطی کرتی ہوں میں اپنے اللہ سے معافی مانگتی ہوں، میں اس بندے سے معافی مانگتی ہوں. لیکن ایسی کچھ غلطیاں جو میں نے نہیں کی تھی میرے سر پہ پڑ گئی تو وہ میرا رب جانتا ہے. میری نیت میں وہ چیز نہیں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بچائیں گے، کیونکہ میں نے ایک غلطی نہیں کی، یہ ایک کام میں نے وہ نہیں کیا. ہاں جی. تو وہ لیکن پھر اس کے بعد جب یہ ہوا، لیکن چلیں جہاں تک ہمارے ملک کی بات ہے نا کہ ہمارے ملک میں تو چلیں ہمارے اپنے صدر ہیں، ہمارے اپنے وزیر اعظم ہیں، ہمارے اپنے سیاستدان ہیں جو بھی ہیں، ان تک ہماری رسائی کہیں نہ کہیں ہو سکتی ہے. لیکن جو باہر کے ملکوں میں، جیسے دبئی آپ گئی ہیں، وہاں کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ میں جو ویڈیوز آپ کی دیکھی وہ بھی بڑی وائرل ہوئی ہیں سب کچھ، تو ان لوگوں تک پہنچنا تو تھوڑا مشکل تھا. وہ کیسے آپ پہنچی وہاں تک؟ کیسے دبئی کے اندر بہت بڑی کمپنی ہے جس کی میں نے برانڈ
برانڈ ایمبیسڈر تھی. اور نبو عبداللہ بہت اچھے انسان, بہت نائس انسان, بہت سوبر انسان اور بہت پنکچوئل انسان, شیخ تھے وہ. اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا, مطلب ان کی پرسنالٹی سے میں نے بہت کچھ سیکھا, ان کی گفتگو سے میں نے بہت کچھ سیکھا. ان کے ساتھ کام کر کے مجھے بڑا مزہ آیا. انہوں نے جو رسپیکٹ دیا, اور انہوں نے آپ کو اپروچ کیا تھا اپنی برانڈ ایمبیسڈر بننے کے لیے؟ جی بالکل, وہاں پہ انہوں نے ہمیں اپنا برانڈ ایمبیسڈر بنایا تھا. اور ان کے آج بھی وہ ہمارے باس ہیں, ان کو میں باس ہی تصور کرتی ہوں, کیونکہ ان سے جو میں نے لائف کا ایک پنکچولیٹی ان سے میں نے سیکھی کہ کیسے وقت کو ضائع نہیں کرنا اور کیسے وقت کی پابندی کرنی ہے. اور وقت ہمارے وہاں پہ جو بھی شیخ تھے, میرا خیال ہے وہ آپ کی ٹیم میں ہوں گے, جو بھی ہوں گے آپ جیسے کہہ رہی ہیں, تو ان کے ساتھ بہت ساری سیلفیز کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی تھیں. اس ٹائم پہ وہ یہ ہوا تھا کہ وہ بڑی نامناسب سی حرکتیں کر رہے تھے ویڈیوز کے اندر. وہ کیا تھا؟ نہیں, کون سی ویڈیو؟ ہاں, وہ ایک جیسے شیخ کے ساتھ سیلفیز لیتے ہیں نا, تو وہ کچھ ایسے کر رہے تھے کہ اتنا مناسب نہیں لگ رہا تھا, جیسے لوگوں کے ہی ویوز ہیں. ابو عبداللہ کو سب جانتے ہیں, ان کو پاکستان کے 2-3 شیخ کی ویڈیو ہے, ان کو انٹرنیشنل میڈیا بھی جانتے ہیں. وہ بہت انتہائی سوبر انسان ہے. وہ ان کے ساتھ شاید نہ بات کر رہے ہوں, بس وہ یہ ہے کہ 2-3 ویڈیوز تھیں جس میں آپ کے سراؤنڈنگز پہ, اور آپ کی جو دوست تھی سندل خٹک صاحبہ وہ بھی تھیں اس میں موجود. میں بھی کوئی ایسے ہو ہر عربی لباس پہننے والا عربی تو نہیں ہوتا. یہاں ہم مطلب کسی کے کلچر کو اگر ہم وہ کر کے یا اس طرح کا لباس پہن کے یا اس طرح کی ویڈیوز بنائیں تو ضروری نہیں کہ وہ عربی ہی ہوگا یا وہ اسی طرح ہوگا. اچھا, تو جیسے اس وقت تک تو یہ دیکھا, اس کے بعد پھر یہ بھی کہا گیا نا کہ دبئی سے ڈپورٹ کیا گیا ہے, وہ بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے, پھر آپ آئیں یہاں جیل میں گئیں, یہ سب کیا؟ نہیں, وہاں پہ دبئی کے اندر آپ کہتے ہو نا, تو وہاں پہ ہمارے ایونٹس وغیرہ ہوتے تھے. وہاں دبئی سے بھی مجھے اوارڈ ملے. مجھے ایونٹس مطلب بہت سارے ہیں لوگوں نے جن کے ہم نے انوگریشن ایونٹس وغیرہ کروائے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے مطلب کسی کا انوگریشن ہوتا تھا, کوئی بھی ایونٹ ہوتا تھا, ہمیں بلاتے تھے, ہمیں اچھا پے کرتے تھے. جہاں سے ہمیں اچھا پے کریں گے, ہمیں بلائیں گے یا کچھ بھی ہمیں وہ کریں گے تو ہم ان کے لیے کام کریں گے. تو انہوں نے مطلب وہ ہمیں اچھا پے کرتے تھے, ہم ان کے لیے کام کرتے تھے, اور جو بھی ہمیں اچھا پے کرے گا ہم ان کے لیے کام کریں گے. ہاں, میں انٹرنیشنل اسٹار سے ملی ہوں, کافی سے مطلب بہت سارے اسٹار سے بھی ہمارا, کیونکہ وہ ایسے ایونٹ ہوتے تھے جہاں پہ انٹرنیشنل لوگ آتے تھے, جہاں پہ سارے سیلیبریٹیز آتے تھے, یہاں پہ مطلب اس طرح کے لوگ ہوتے تھے. پھر وہاں پہ ہم ان کے ساتھ ملتے تھے, پھر وہاں پہ ظاہر سی بات ہے گیدرنگ ہے, وہاں پہ ہمیں بھی انوائٹ ہیں, وہ بھی انوائٹ ہیں, تو ہم وہاں پہ جائیں گے, وہاں پہ ان کے ساتھ ملیں گے, سیلفی لیں گے. لیکن یہ یہاں تک دبئی بالکل بھی نہیں, اس بات میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. ہم نے کوئی ایسا میجر کرائم نہیں کیا. اگر کوئی کرائم کیا, وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں, لوگوں سے تو یہ سننے میں ملا تھا کہ آپ لوگوں نے وہاں پہ کوئی ایسا انلیگل کام کیا جس کی وجہ سے آپ کو بلیک لسٹ میں ڈالا. اگر کوئی انلیگل کام کرتے لائک کوئی بھی, تو اس کا کوئی پروف ہوتا ہے. کوئی ایسا پروف ملا آپ کو؟ کوئی اس ہماری ویڈیو ملی, کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے آئی, میڈیا کے سامنے منہ سے بیٹھ کے آپ کہو, یہ کہو, میں کہوں, میرے پیچھے 10 لوگ وہ کہیں, تو اس میں صداقت نہیں ہوتی. اگر ایک کرائم کسی نے کی ہے تو آپ میڈیا کو آ کے دکھاؤ, آپ لوگوں کو آ کے دکھاؤ. مطلب ایک سننے کو یہ بھی ملا تھا کہ آپ جیل میں گئے. ہم اگر ایک جرم میں ہم ملوث ہیں, اس کا ثبوت لائیں, ثبوت کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ اس کا ثبوت ہے. منہ سے ہم جتنی باتیں کریں گے وہ اتنی بڑھیں گی. آپ کرو گے, میں کروں گی, یہ اس بات میں کسی قسم کی کوئی سچ نہیں ہے. اور ویسے بھی لوگوں کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. مکذبین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسے بھی لعنت ہوتی ہے, اور جھوٹ بولنے سے کسی کو ملتا ہے کہ کسی کی کردار کشی جھوٹ کی وجہ سے کرو. تو اگر کوئی بات سچ ہے تو آپ سچ لوگوں کو دکھاؤ, وہ آپ کا حق بنتے ہیں. لیکن منہ کی یہ باتیں, یا کسی ایک نے بات کی تو پھر پیچھے سے دوسرا شروع ہو گیا, تیسرا شروع ہو گیا. ہم کوئی ڈیپورٹ نہیں ہوئے, اور جیل میں اگر ہم ہوتے تو آپ کو بالکل پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ میری اور اتنی نیوز اور اتنا کچھ وائرل ہو سکتا ہے. تو میرے جیل کے اندر کی تصویریں میڈیا کو مل جاتی, میڈیا کے پاس ایسا کوئی ثبوت آ جاتا, یا میں جیل کے اندر ہوتی تو وہ سب آپ کو بھی پتہ چل جاتا, ہر چینلز کو پتہ چل جاتا. ایسی کوئی پک کہ ایسا کوئی آپ نے ثبوت دیکھا جو میں جیل کے اندر ہوں, یا ایسی کوئی بات آپ نے سنی, ایسا کچھ بھی. بس وہ جو بھی چیزیں آتی تھی میڈیا پہ ساتھ ساتھ بڑی وائرل ہوتی تھی نا, وہ ہر چیز بالکل فیک آتی تھی. اور وہ جو مجھے کیوں جیل کے اندر کریں گے, میرا ایسے جرم ہی کیا ہے, مجھ پہ تو کوئی جرم نہیں ثابت کر سکتا. اور جو سندل خٹک آپ کی کافی عرصے تک آپ کو ان کے ساتھ دیکھا گیا, اور ان کو آپ کے ساتھ بالکل ایسے تھے آپ دونوں جیسے سمجھے 2 جانیں اور ایک جسم, آپ لوگ ایسے 2 جسم اور 1 جان, آپ لوگ بالکل ساتھ بہنوں کی طرح پھرتے تھے, اور سارے کام ساتھ کرنا. تو وہ پھر کیسے ختم ہوا؟ اچانک سے بالکل ختم ہو گیا کہ اب بالکل آپ لوگ ساتھ نہیں دکھ رہے, اور کوئی بھی ویڈیو ساتھ نہیں آ رہی. ٹک ٹاک پہ آپ دونوں کی ساری ویڈیوز ساتھ ہوتی تھیں. ایون جب آپ لوگوں کو دبئی میں دیکھا گیا تو بھی آپ دونوں ساتھ تھے, اور جب آپ لوگ واپس آئے ہیں تو بھی ساتھ تھے. جتنی بھی ویڈیوز وائرل ہوئی ان میں بھی آپ لوگ ساتھ تھے. تو اب ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ کو مطلب ان سے چھٹکارا چاہیے؟ چھٹکارا بس وہ تو یہ کہتی ہیں ان کو آپ سے چھٹکارا چاہیے, آپ کیا کہتی ہیں؟
اگر ان کو چاہیے تو چھٹکارا مل گیا ان کو، میں نے چھوڑ دیے، بس خوش رہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ وہ تو یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے آپ کو چھوڑا ہے، آپ نے ان کو نہیں چھوڑا. وہ سب جانتے ہیں کس نے کس کو چھوڑا ہے. تو کس وجہ سے چھوڑا اور کیا؟ اور جیسے وہ تو یہ کہتی ہیں کہ میں، اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تھی سندل کھٹک، یہ ان کے پہلے سے دوست وغیرہ ہوتے تھے؟ یہ ان کا بھی یہ کہنا ہے میں سب کو جانتی تھی اور میں حریم شاہ کے ساتھ نہیں جاتی تھی، بلکہ وہ مجھے کہتی تھی آپ میرے ساتھ چلیں، ہر جگہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جایا کرتی تھی. ایسا کچھ سیاستدانوں سے جو ملوانے میں آپ، میری بات سنیں، ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلب عقل پیدا کی ہے، اور ہر انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل دی. کوئی بھی ایڈلٹ ہو جاتا ہے تو اس کو ہر ایک کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے رزق کھانا ہے تو ہاتھوں سے ہی کھانا ہے اور منہ میں ڈالنا ہے، اور کوئی بھی مطلب کسی کو غلط راہ پہ نہیں کر سکتا، نہ لگا سکتے اور نہ کوئی کسی سے غلط کام کروا سکتے. کوئی بھی اتنا جزا کاکا نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کی مطلب وہ چلے. ہر ایک کو اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے اور ہر ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے کیا میرے لیے. وہ تو یہ کہتی ہیں میں اتنے پیسے کماتی تھی اس سے پہلے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں تھی ان سب چیزوں. کماتی ہوگی، مجھے 5 لاکھ روپے اس کے بارے میں وہ دیکھیں جو کہتی ہیں 2 دن میں 5 لاکھ روپے کماتی تھی. ایسا کون سا کام کرتی تھی؟ پتہ نہیں، اس سے بولیں پھر وہ کام آپ کو بھی سکھا دیں. بس اس کا اپنا ظرف ہے، اس کو کرنے دیں. میں اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی. وہ بس خوش رہے. میں کہتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور ترقی دے. میں کہتی ہوں دنیا کی ہر ایک ترقی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمکنار کرے، آگے بڑھے. لائف وہ اچھا، اور یہ جو اتنی ساری باتیں سننے کو ملی، اب یہ بھی سننے کو ملا تھا، بلکہ وہ دبئی کی والی بات سے مجھے یاد آیا کہ دبئی میں مطلب لوگوں نے یہی کہا ہے کہ سندل کھٹک جو ہے، سندل کھٹک نہیں سوری، آپ حریم شاہ جو ہیں وہ کسی لڑکے کے ساتھ ملی تھیں اور راتیں گزارتی تھیں وہاں پہ. یہ سب، اس سب میں کتنی سچائی ہے؟ مطلب یہ سب باتیں تو اگر دیکھی جائے نا تو یہ اتنی عجیب لگتی ہیں. ہاں، حریم شاہ راتیں لڑکوں کے ساتھ جاتی ہے، راتیں گزارنے کے لیے لوگوں میں اعلان کر کے جاتی ہے کہ آ جاؤ مجھے دیکھو، یا وہ کرتی ہے. یہ ہر ایک انسان کا اپنا ایک پرسنل فیل ہوتا ہے. اور یہ بھی سنا ہے کہ آپ ایک رات کے اتنے پیسے لیتی ہیں، اتنے پیسے لیتی ہیں. یعنی اتنی عجیب بات ہے. میری بات سنیں، ایک تو میرے خیال میں برائی کوئی بھی کر رہا ہو، چاہے وہ میں کر رہی ہوں، آپ کر رہی ہو، کوئی بھی برائی کر رہا ہو، اس کی تشہیر بھی نہیں کرنی چاہیے اور ایسی کوئی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے. میری بات سنیں، کل کوئی بھی ینگ جنریشن، یہ ہمارے جو بھی میڈیا پہ بات آتی ہے ہر کوئی دیکھتے ہے، تو مطلب اس طرح کی باتیں یا اس طرح کی گفتگو کرنا بھی مجھے زیب نہیں دیتا. اور ایک برائی کر کے اس کے اعلان کرنا، اس کی تشہیر کرنا یا اس کو چھالنا. اسلام کہتے ہیں کسی کو زنا کے اندر بھی دیکھو اس پہ پردہ ڈالو، کسی کو حالت زنا میں بھی دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توسط سے آپ کے گناہ معاف کرے. یہاں پہ تو لوگ دیکھتے بھی نہیں اپنی آنکھوں سے بس، اور لوگوں نے باتیں پھیلانا اور باتیں وہ کرنا. اگر حریم شاہ جو بھی کرتی، چلو میں نے اگر ایسا کوئی کام بھی کرتی ہوں وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. میرا اللہ چاہے مجھے معاف کرے، میرا اللہ چاہے مجھے سزا دے. آپ لوگ کون ہوتے ہو تشہیر کرنے والے؟ آپ لوگ کون ہوتے ہو میری کردار کشی کرنے والے؟ آپ لوگ کون ہوتے ہو مجھے ایکسپوز کرنے والے؟ اور آپ لوگوں کے پاس ثبوت ہی کیا ہے؟ آپ لوگوں کے پاس پروف ہی کیا ہے؟ حریم شاہ ایک پبلک فگر ہے، حریم شاہ ہر ایک سے ملتی ہے، حریم شاہ ہر ایک لوگوں میں جا کے بیٹھتی ہے، وہ ہر ایک کی رسپیکٹ کرتی ہے، اس کو سب لوگ بلاتے ہیں، عزت دیتے ہیں. کہیں پہ بھی کچھ ہو، حریم شاہ اپنے فین کے ساتھ، میری بات سنیں، یا حریم شاہ اپنے فین سے ملے، فین اس کے ساتھ پکچر لے تو اس کو غلط رخ دیا جاتا ہے. حریم شاہ کہیں پہ جا کے کچھ بھی کرے تو حریم شاہ غلط رخ دیے جاتے ہیں. یہاں پہ تو پاکستان کی پھر اور بھی بہت ساری سیلیبریٹیز ہیں، پاکستان کے تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، ان کو کیوں وہ کر رہے ہیں؟ حریم شاہ جس نے کچھ نہیں کیا اس کو اتنا ایکسپوز کر رہے تو کرو. اگر میں کچھ بھی کرتی ہوں وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، چاہے وہ میرا اور میرے اللہ. بس وہ یہ کہتے ہیں کہ حریم شاہ ایک چیز کا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، آپ کے پاس اگر ہو بھی تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ خود کو مسلم کہتے ہو، کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو گناہوں کی تشہیر کر کے، کسی کی کردار کشی کر کے، کسی کو ننگا کر کے. اسلام یہ سکھاتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا. یہاں پہ آپ لوگ دوسروں کو استغفر اللہ، اس طرح کی گفتگو کو بھی میں بہت ہی وہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی گفتگو اگر کوئی وہ کرے، خیر آپ نے ایک کرتی، آپ کا حق تھا، آپ کا رائٹ تھا. آپ نے میں تو سوال اس لیے کہتی ہوں آپ کا رائٹ تھا، آپ نے کوشچن پوچھا، میں نے تو اس لیے میں تو سوال پوچھوں گی. وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا، جو ہم سن رہے ہیں، ہمارا تو یہ کام ہے کہ ہم نے آپ سے سوال کرنے ہیں. اور میں نے اپنی خبر میں جانا ہے، یہاں پہ صرف ایک حریم شاہ نے ٹک ٹاک نہیں بنایا اور ایک حریم شاہ نے وہ نہیں کیا، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اگر میں نے حقوق العباد میں جو کبھی کمی کوتاہی کرتی ہوں وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. میرے اللہ چاہے، اللہ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، میرا رب چاہے تو مجھے معاف کر دے، میرا رب چاہے تو مجھے سزا دے. لیکن ایک چیز کا آپ کے پاس، آپ نے حریم شاہ کو کسی کے بیڈ روم میں دیکھے، کسی کے ساتھ لیٹے ہوئے دیکھے؟ جو آپ اس طرح کی غلط قسم کی گفتگو کرتے ہیں، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. میں کہتی ہوں کہ انسان اپنی سوچ کے مطابق وہ نا بات کرتے ہیں. جن کی سوچ ہی گندی ہے تو آپ ان سے کیا توقع رکھیں گے کہ وہ کوئی آپ سے شریفانہ بات کریں گے؟ ایسا نہیں، طرز میں بات کریں گے. جس نے خود لائف میں اسی طرح کی، یہاں پہ ننگا کون نہیں ہے؟ میں پاکستان کے لوگوں کو جانتی نہیں ہوں، میں اپنے پاکستانی جو سٹارز ہیں جو بھی ہیں میں ان کو جانتی نہیں ہوں. مجھ سے ڈکے چھپے ہیں. میں کسی کو یہاں پہ کوئی ایکسپوز نہیں کرنا چاہتی، وہ نہیں کرنا چاہتی. کوئی گناہ کرتا بھی ہے تو وہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے. آپ لوگ کون ہوتے ہو خدا بننے والے؟
والے, آپ لوگ کون ہوتے ہو کسی کی گرفت کرنے والے, آپ لوگ بس ہوتا یہ ہے نا کہ اگر کوئی تھوڑا ترقی کر رہا ہے تو اس کو اس کے خلاف پروپیگنڈاز شروع کر دیے جاتے ہیں کہ چلو اب اس سے یہ پوچھا جائے. جیسے اب یہ والی بات بھی سننے میں اب یہ بھی اب نا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جیسے حلیم شاہ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ اس نے اسلام آباد میں گھر لیا, لاہور میں گھر لیا, کراچی میں گھر لیا, اتنے گھر لیے, اتنی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں. اور آپ کی وہ ایک تصویر تھی شاید جس میں آپ آڈی سے اتری ہیں یا پتہ نہیں وہ کچھ اس طرح کی وہ ویڈیوز میں ہی, تو وہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں اتنا پیسہ کہاں سے آیا اس کے پاس کہ یہ سب کچھ کر رہی ہے. میری بات سنیں, میں اس شہرت پہ بھی لعنت بھیجتی ہوں اور میں اس مطلب ٹیمپریری چیزوں پہ بھی, میں ان چیزوں کو کوئی وہی نہیں میں کہتی ہوں انسان کی جوانی, انسان کا فیم, انسان کا پیسہ, یہ سب کچھ زائل ہونے والا ہے, یہ انسان کے پاس رہے گا نہیں. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں اور کسی سے لے کے آزماتے ہیں. ان چیزوں پہ اترانا یا ان چیزوں پہ تکبر کرنا یا ان چیزوں پہ وہ کرنا, میں کہتی ہوں یہ کوئی مانی حیض باتیں نہیں ہے کہ میرے پاس یہ ہے یا میرے پاس وہ ہے. میں تو تکبر سے بڑا ڈرتی ہوں, اور میں تو اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں. میں تو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لوگ کون ہوتے ہیں, مطلب کسی سارے FBR میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں ان کو اپنا وہ دوں, یا میرے یہ کرامن کاتبین ہے کہ میرے وہ لکھتے رہیں اور مجھ سے پوچھ گچھ کریں گے یا اس طرح کی کوئی بھی بات کریں گے. میں کسی کو بھی ایسی باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں دینا چاہتی, نہ میں ان لوگوں کو اس قابل سمجھتی ہوں کہ وہ میرے بارے میں اتنی انویسٹیگیشن کریں. کسی کا اگر اس چیز کا کسی کوئی مطلب اس کے متعلق اگر کوئی ایسا بندہ پوچھے کہ جس سے کوئی تعلق بھی ہے یا جس کا اس سے کوئی فائدہ ہے یا جو اس لیے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کو میں جواب دوں. باقی میں اس پبلک کی جواب دے نہیں ہوں کہ میں ان کو جواب دیتی رہوں. یہ میرے خدا نہیں ہے, یہ میرا خالق مالک مدبر اوپر ہے بیٹھا ہوا ہے, اور میں اس رب سے کی ذات سے ڈرتی ہوں. نہ میں کسی کہ ہی اس سے سنا جا رہا ہے کہ جیسے ویڈیوز میں ہی نا وہ کہ ہاں بالکل کہ آپ کے بوائے نہیں بس آپ کو پتہ لگ گیا, بس یہ کافی ہے کہ آپ کے بوائے فرینڈز بھی ہیں اور یہ سب کچھ ہے. تو کیا واقعی اور شادی بھی ہونے والی؟ بات نہیں, بوائے فرینڈس نہیں ہوتی, بوائے فرینڈ ہو تو ایک ہی ہوتے ہیں اور ابھی تک کوئی ایک نہیں ہے, اور جس دن ہوگا انشاءاللہ ابھی تو کوئی بھی بوائے فرینڈ نہیں ابھی تک نہیں ہے, جس دن ہوگا اس سے ڈائریکٹ شادی کروں گی. بالکل ابھی تک مجھے کوئی پسند سننے میں تو یہ آ رہا ہے ویسے کہ آپ نے کوئی لڑکا پسند کیا ہے جو شادی کی کرنی ہے. مجھے جس دن کوئی, ایک تو یہ کہ میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں, میں نے اپنے فیصلے خود لینے اور مجھے پتہ ہے میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. جس دن مجھے کچھ ہوگا میں آپ لوگوں سے نہیں ڈروں گی, پبلک کے سامنے ہوگا اور میرا وہ ایسا کوئی مطلب مخفی ریلیشن نہیں ہوگا, میں خود اقرار کروں گی, خود اس کی تصدیق کروں گی. ابھی تک کوئی ہے نہیں, اور جو ہوگا تو اس سے میں خود شادی کروں گی. ابھی میری لائف میں ایسا کوئی نہیں ہے مجھے کوئی پسند ہو. ہاں میرے بہت اچھے فرینڈز ہیں, میرے بہت سارے فرینڈز ہیں. شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے فرینڈ میرا پاور ہے, میرے فرینڈز میری طاقت ہے, میرا فرینڈ میرا غرور ہے, میرے فرینڈ میری فخر ہے, میرا فخر ہے. میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنے اچھے فرینڈز دیے ہیں جو اتنے کیئرنگ ہیں, اتنے لونگ ہیں, اتنے سب کچھ ہیں, سب سے زیادہ اتنے مطلب رسپیکٹ کرنے والے, اور جو میرا پراؤڈ ہے, اور میں ان کی وجہ سے بہت خوش ہوں. اور ان سب کے ساتھ میرا ایک ریلیشن ہے, اور ایک بہت اسٹرانگ ریلیشن, ایک بہت اچھا ریلیشن, ایک بہت اچھے تعلقات. یعنی آپ جو ہے وہ دوست بنانے والی اور فیملی اورینٹڈ سی ہیں, تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں اور ماں باپ کے ساتھ ہی رہیں گی آگے بھی. مطلب وہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ فیمس ہو گئے تو بس ماں باپ کو چھوڑ چھاڑ کے اور لڑکیاں چلی جاتی ہیں, تو ایسا کچھ ہے؟ یہ کیسا کوشچن کر رہے ہیں آپ؟ وہ یہ ہوتا ہے نا, نہیں ایسے بالکل ایسے ہوتا ہے, لوگ یہی کہتے ہیں کہ اب یہ شاید اپنا رہتی ہوں گی کہیں, اب اپنا ان کا کوئی گھر ہوگا ادھر رہتی ہوں گی, ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتی ہوں گی. لیکن ہم نے کچھ ٹائم پہلے ویڈیو دیکھی تھی کہ آپ کا گھر تھا پورا, تو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں. یہ ویسے کوشچن مجھے آپ کا سمجھ نہیں آیا. والدین کی نافرمانی دنیا میں, اگر انسان ذلیل و خوار ہوتے ہیں, اگر کچھ گناہوں کی انسان کو دنیا کے اندر سزا ملتی ہے تو وہ والدین کی نافرمانی, ظلم اور والدین کی نافرمانی, یہ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیتے. اگر کوئی انسان ہمیں تو اسلام کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے آگے اف تک نہ کو. ہمیں تو اسلام کہتے ہیں کہ والدین کی طرف اگر آپ خوشی سے دیکھو گی تو آپ کو حج کے برابر اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی اطاعت میں انسان کے اندر سکون, خوشی, مقام, ماں کے پاؤں کے نیچے جنت اور اتنا سب کچھ اگر ہمیں اپنے والدین سے ملتے تو ہمیں ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کیا ہے. ہم اگر اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے تو ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت. اچھا, آپ کو پتہ ہے یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ آپ کے جو والد ہیں ان کے خاص طور پہ ان کے اس سے سننے سے آیا تھا کہ انہوں نے آپ کو نکال دیا ہے گھر سے آپ کی حرکتوں سے اور یہ سب کچھ. تو یعنی یہ بڑی عجیب, یہ بات میں نے خود سنی تھی. مجھے نہیں پتا تو آپ کو کیسے. اچھا, یہ باتیں ہم نے خود, سوشل میڈیا, ظاہر ہے سوشل میڈیا ایک بگ آپ کا انفارمیشن دینے والی چیز ہے, وہ وہاں سے ہی پتہ لگتا ہے. میرے بارے میں جانتے کتنے ہیں آپ؟ میرے بارے میں نہیں جانتی تھی. ابھی میں نے انٹرویو لینے آئی, مجھ سے کانٹیکٹ کیا, آئی
नहीं और मुझसे मतलब आपकी बातचीत हो रही है तो अगर आप उससे सुनेंगे मेरे वालिदैन मुझे क्यों छोड़ेंगे। मैंने कोई ऐसा वो नहीं किया और मैं अपने वालिदैन को क्यों छोड़ूंगी। मेरा वालिदैन मेरा फ़ख्र है और मेरा वालिदैन ही मेरे लिए सब कुछ है और मेरे वालिदैन और बच्चों की ऐसी मोहब्बत है जो बेलौस मोहब्बत होती है और ये अल्लाह तबारक व तआला ने डाली है जिसमें कोई हिर्स कोई लालच कोई वो शामिल नहीं होता। और वालिदैन अच्छा जैसे अभी आप जिक्र करी थी दोस्तों का कि आप दोस्तों से संदल खटक साहिबा वो तो मैं तो 24 घंटे मतलब मैं 24 घंटे अपने वालिदैन अगर मैं किसी के लिए कंसर्न हूँ या इस तरह तो मैं तो हर वक्त कहती हूँ कि अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं तो अपने वालिदैन के हक में और ये आपको पता है हमारे ऊपर फ़र्ज़ है हमारे वालिदैन की खिदमत करना, हमारे ऊपर फ़र्ज़ है हमारे वालिदैन के लिए दुआ करना, हमारे ऊपर ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं और एक फ़र्ज़ हुक्म कती होता है और एक फ़र्ज़ का मुनकर मेरे ख्याल में इनकार करने वाला वो तो काफ़िर होता है। और वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी मैंने अपने वालिदैन का अगर दिल दुखाया है ना तो एक ही चीज़ में मैंने वीडियोस बनाई टिकटॉक पे मैंने अपने लिए बनाई थी, मुझे नहीं पता था मैंने अपनी ज़ात के लिए बनाई थी, लेकिन मैंने मेरे वालिदैन से कोई भी जाके पूछ ले या वो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती ख्याल भी नहीं कर सकती अपने वालिदैन से बदतमीज़ी का। मैंने किसी और से कभी बदतमीज़ी नहीं की तो मैं अपने वालिदैन को ऊँची मतलब निगाह मतलब ऊँची आवाज़ में कभी बोली नहीं हूँ। मैंने अपने वालिदैन की तरफ कभी आंख उठा के ऐसे देखा नहीं। अगर आज भी मेरे वालिदैन मुझे कॉल करें ना तो मैं अदब से रिस्पेक्ट से बैठ के अब्बा जी अम्मी जी की बात करती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे दिल में अगर किसी की रिस्पेक्ट है तो वो मेरे वालिदैन ही है, हर एक की। मैंने कभी किसी की तजलील इंसल्ट तो की नहीं है, ना किसी के लिए इतने नफरत अमेज़ अल्फाज यूज़ किए ना चुनाव किए, लेकिन मेरे वालिदैन के बारे में प्लीज़ कोई बात करेगा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा और जैसे अभी आप कह रही हैं कि आप दोस्तों की आपने दोस्तियाँ बहुत निभाती हैं और आप दोस्तों के साथ मिल के रहना चाहती हैं, तो संदल खटक को ये था कि आप जहाँ भी उनको लेके गई तो वो सुनने में आया था कि खर्चे भी आप करती थी सारे और सब कुछ, और वो ये कहती हैं कि नहीं मैं अपना सब कुछ खुद करती हूँ। तो वो खैर ना जब आपकी दोस्त तो थी ना ये बात है मतलब तो अगर वो कभी आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की ट्राई नहीं मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट है हर कोई। मैं क्यों मेरी बात सुने मैं चाहे वो संदल खटक है चाहे वो आप हैं चाहे कोई भी, मेरे लिए काबिल रिस्पेक्ट है यार कोई, क्योंकि पता है अदब आप हर एक का करो, रिस्पेक्ट आप हर एक की करो। आप मतलब मेरा फ़र्ज़ बनता है हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करना। मैं किसी की कोई ग़ीबत नहीं करना चाहती। मैं जो मतलब मुश्किल से नेकियां कमा रही हैं तो मैं ग़ीबत करके क्यों उनका ज़िया करूं। मैं जो अपनी नेकियां उनको नेकी करके उसको संभालना बहुत बड़ी बात और बहुत डिफ़िकल्ट काम है। अभी तक उन्होंने आपसे कांटेक्ट किसी की चाहे मैं ये करूँ या किसी के पीछे बैठ के बातें करूँ तो इससे मैं अपना आप ज़ाहिर करूँगी, मेरी अपनी औकात होगी कि मैं किस मतलब वो। अच्छा तो अभी तक उन्होंने वैसे आपसे कांटेक्ट करने की ट्राई नहीं की दोबारा? दोस्त इतने अच्छे दोस्त हो तो उनको तो वैसे ही लोग नहीं छोड़ते। नहीं मेरे नंबर ही बंद है, मैंने नंबर ही अपने सारे बंद। अच्छा उनको ब्लॉक किया आपने हर जगह? नहीं ब्लॉक नहीं, मैंने अपने ही नंबर बंद कर दिए। चलिए ये भी अच्छा तरीका है वैसे जान छुड़ाने का। अच्छा मुझे बताएं अपने फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर क्या प्लानिंग्स हैं? जैसे पहले आपको जैसे अब मैं फिर आपसे ये कहूँगी कि जैसे अब आपने हिजाब लिया हुआ है सब कुछ अपना सर कवर किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने जब जिसको हिदायत दे दी है जब भी जो भी वो कर लिया, ये तो वैसे भी हमारा वो है ना, लेकिन ये है कि पहले आपको वीडियोस में ऐसे नहीं देखा जाता था, अब आपने एक यू टर्न लिया है शायद दोबारा से, तो वो किस तरह से और अब आपका फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं कि आप इसी चीज़ को फॉलो अप करेंगी या क्या करें? देखिए मैं लाइफ में कोई भी चीज़ रियाकारी के लिए नहीं करना चाहती। मैं कोई भी काम इखलास नीयत के साथ करना चाहती हूँ। काम करो रियाकारी करो, रियाकारी शिर्क है और अल्लाह तबारक व तआला शिर्क को कभी भी माफ़ नहीं करते। ऐसे गुनाह जो शिर्क है और एक मुशरिक को अल्लाह तबारक व तआला क्या माफ़ करेंगे, चाहे उसकी ज़ात में है चाहे उसकी सिफात। अगर मैंने मतलब मेरा जो दिल करता है मैं वैसे ही होती हूँ, लेकिन मैं इस्लाम ना एक सलामती वाला हमारा एक दीन है, एक मज़हब है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा अमल मतलब अपना आपको उसके अकॉर्डिंगली हम कोशिश करें ना जैसे वो। हाँ लेकिन मैं कोई भी चीज़ ना तो मैं वो जितना हम कर सकते हैं उतना तो नेकी में कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ मेरा और मेरे रब का मामला है। आपको कोई ट्रांसमिशन भी दे रहे हैं? रमज़ान ट्रांसमिशन सुनने में आया है कि आपको कोई रमज़ान ट्रांसमिशन मिल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मॉर्निंग शो होस्ट की भी ऑफ़र आई थी, मैंने नहीं किया। मुझे रमज़ान ट्रांसमिशन की भी ऑफ़र आई है। अगर अल्लाह तबारक ने चाहा तो इंशाल्लाह, अगर ज़िंदगी क्या पता, ज़िंदगी का नहीं पता कल हम जिंदा हैं या नहीं, लेकिन जो नसीब में होता है मुकद्दर में होता है वो मिल जाते हैं। लेकिन मतलब इंसान को अपनी लाइफ में स्ट्रगल करनी चाहिए। किस चैनल के उसमें से आपको? वक्त से पहले कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना। अच्छा मुझे बताएं कि अच्छा तो शादी के बारे में पूछ सकती हूँ, वो भी वक्त से पहले डिस्क्लोज कर दें? कोई इरादा है, कुछ इरादा है फ्यूचर में? कोई इरादा नहीं अभी फिल वक्त ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है और इस तरह की मैंने कोई सोच भी नहीं की हुई, ना ऐसा मेरे उसमें किसी के साथ कोई कमिटेड नहीं हूँ, ना मेरा कोई ऐसे एंगेजमेंट। तो कैसे अब? अच्छा मुझे बताएं लव मैरिज करेंगी या घर वालों की पसंद से? मैं बता नहीं, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक चीज़ को, अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि मैंने दुनिया के अंदर एक तो किसी चीज़ को बेकार
नहीं पैदा किया, चाहे वो एक मक्खी भी है तो उसको भी मैंने कोई मकसद है, और हर बस चीज़ का मतलब मकसद मेरी ने किसी चीज़ को बेकार नहीं पैदा किया। और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कहा है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब हर एक चीज़ को मैंने स्पाउस जोड़ों की शक्ल में पैदा की है, अज़दवाज की शक्ल में पैदा की। तो ये भी है कि ये अल्लाह तकदीर मुअल्लक, कुछ तकदीरें ऐसी थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने लिख ली, फ्रेश मतलब उसका कोई इरादा नहीं है। आपका कोई इरादा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या लव मैरिज करेंगी या फिर घर की पसंद से कर लेंगी, घर वालों की पसंद से? नहीं, लव शो पे मैं बिलीव ही नहीं करती, मैं अरेंजमेंट लव शो कुछ नहीं होता? नहीं, कुछ नहीं होता है। मोहब्बत एक बहुत ही पाकीज़ा, एक बहुत ही ऐसा, लेकिन आजकल के दौर में शायद इसको थोड़ा सा इस तरह लिया जाए। हाँ, नहीं आजकल का दौर नहीं, दौर भी हम लोग ही बना रहे हैं, हम लोगों की माइंड ही मिलके पता नहीं क्या क्या, हमारी अपनी सोच, हमारा अपना वो होता है। हम क्यों वो कहे ना कि ज़माने को बुरा भला मत दो, ज़माने को मत गाली दो, ज़माना वही है, हम लोग चेंज हो गए, हमारी सोच चेंज हो गई, हमारा सब चेंज हो गया। तो हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे ना, हर एक इंसान अपना मुहासबा करे, अपना तज़किया नफ्स करे कि खुद कितने पानी में। अगर हम अपने अंदर गिरबान के अंदर झांके तो दूसरों पे कभी भी उंगली ना उठाएं। तो यहाँ पे आप लोगों को किसी को मतलब किरदार कशी करके आपको पता नहीं क्या सुकून मिलते हैं। हम लोग खुद को मुसलमान कहते हैं, पाकिस्तान को अपना वतन कहते हैं कि हम पाकिस्तान की इज़्ज़त और पाकिस्तान की बदनामी, पहले अपने आप को तो सुधार लें। चलें जी नाज़रीन, हमने आज बहुत ही कुछ मज़े की भी और कुछ गर्मा गर्म सी भी गुफ्तगू की है हरीम शाह के साथ। और आपने जाना कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं, उनका कहना तो ये है कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसमें कि इनको पता भी नहीं है कि क्या बातें की जा रही हैं, प्रूफ नहीं दिया जा रहा। मेरी बात सबूत के साथ बात किया करें, वसूख के साथ किया करें। अगर किसी को नंगा भी है ना, नंगा भी करना है तो सबूत के साथ आगे करें। आप किसी को जानते ही कितना हो कि उसके बारे में बात कर रहे हो, आपको हक ही किसने दिए, आप क्यों रब बन रहे हो? रब अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी हुई सब कुछ देख रही है, और जुल्म को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करता। जी, तो अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई पैगाम देना चाहे हमारे देखने वालों को जो देख रहे हैं उनको, अपनी तरफ से या वैसे एक जैसे आपका एक सोशल मैसेज होता है ना जो आप अपनी ज़ात की तरफ से नहीं करते, कोई देना चाहें तो ज़रूर। जी गाइस, तो इस वक्त मैं नया पाकिस्तान की होस्ट हैं, एक बहुत ही प्यारी सी माशाल्लाह क्यूट सी उनके साथ हूँ। और प्लीज़ इनके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यहाँ पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकती हैं। आप अपने हवाले से कोई पैगाम देना चाहें, जैसे आपके बारे में इतनी बातें की जाती हैं? मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं, मैं कहती हूँ ना कि मैं दुनिया की सबसे गुनहगार तरीन और सबसे, मैं कहती हूँ कि लोगों के इतने कंसर्न्स हैं आपसे, लोगों को होने दे। मैं कहती हूँ मुझे कभी कभी ये खुशी भी होती है, मैंने ये पढ़ा ना कि कोई किसी की बुराई कर रहा होता है या किसी की टोह में लगता है या किसी का दिल आज़ारी कर रहा होता है, तो मतलब अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाह दूसरों के पल्ले में डाल देते हैं। मैंने तो गीबत का यही पढ़ा है कि गीबत अलगीबत व अशद्दु मिनज़ ज़ना, गीबत को ज़ना से भी ज़्यादा, ये सही बुखारी की हदीस है, ऑथेंटिक हदीस है कि ज़ना से भी ज़्यादा मतलब सख्त करार दिए, क्योंकि हम ज़ना करते हैं तो वो हमारे अल्लाह और हमारे रब के दरमियान अपने हकूक़ुल्लाह में से, तो अल्लाह माफ़ कर देते हैं। लेकिन गीबत हम किसी बंदे की कर रहे होते हैं, और हकूक़ुल इबाद की पासदारी करना बहुत ज़रूरी है। जुल्म इन्ना ज़ुल्माती यौमल क़यामत और दुनिया में अंधेरों की शक्ल में होगा, और हम अपने लिए क्यों अंधेरों का वो कर रहे हैं? प्लीज़ जुल्म से बचें। और अगर आप लोगों ने मुझसे नफ़रत करनी है, आपका राइट है, आप नफ़रत करो, लेकिन नफ़रत करके अगर आप मेरी ग़ीबत कर रहे हो तो मेरे गुनाह अपने पल्ले में डाल रहे हो, तो वो डालते रहो। जी नाज़रीन, तो बस ये बहुत अच्छी गुफ्तगू थी। जितना भी था, जितना भी हमने पूछा इनसे, वो सब कुछ बहुत ही तरीके से सब इन्होंने जवाब दिया। और ऐसा कुछ नहीं लगता कि पता नहीं, अब ये तो ये जानती हैं, और बिल्कुल यही बात है कि ये जानती हैं और इनका रब जानता है कि किस में कितनी हकीकत है, लेकिन हम लोग तो उस चीज़ को नहीं वो कर सकते ना, मान सकते जो प्रूव ना हो। बस इसके हवाले से बस यही इन्होंने ये पैगाम दिया है कि जो जितनी भी हम लोग किसी की ग़ीबत नहीं कर सकते, इनके हवाले से जितने भी लोग इनकी बुराइयाँ कर रहे हैं, इनकी गिफ्टें करें, इनको उनसे कोई कंसर्न नहीं है। ये कह रही हैं कि अगर मुझे नफरत करनी है तो नफरत करो, जो करना है करो, लेकिन बस आप किसी और को नुकसान ना पहुंचाओ। ठीक है, आप ग़ीबत कर रहे हो, आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप अपने तक रखो, आप किसी भी इंसान को अपनी बातों से नुकसान ना पहुंचाओ। जी नाज़रीन, इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए।